اس کی بٹی میں ڈال کے دیکھتا ہے. یعنی پوری محنت کر کے جب پھل کھانے کا وقت آیا تو پھل لے لیتا ہے. یہاں ایک مثال دے دوں. کل میں نے وہ واقعہ حضرت رابعہ بصری کا بیان کیا تھا. وہ دہراتا ہوں چونکہ آج کی بات کے لیے ایک حصہ میں نے کل بیان نہیں کیا تھا، آخری چھوڑ دیا تھا. وہ جو آخری حصہ کل چھوڑ دیا تھا وہ آج کے لیے ریلیونٹ ہے، مگر اس خاطر واقعہ پورا دہرانا پڑتا ہے کہ کس طرح پھل لے کر آزماتا ہے. یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک واقعہ پورا ذہن میں نہیں رکھیں گے. دہرا رہا ہوں آپ کے لیے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. آپ نے سنا بیت اللہ کے لیے، اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو. چلتے ہیں، ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں اور ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے، ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے. 14 سال کے بعد شہر مکہ، حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں. جب آگے پہنچتے ہیں اور تو روحانی آنکھ سے جب دیکھتے ہیں تو روحانی وجود کعبۃ اللہ کا سامنے دکھائی نہیں دیتا، کعبہ نظر نہیں آتا. پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں میری روحانی بصیرت تو زائل نہیں ہو گئی، دل کی آنکھ تو نہیں بند ہو گئی. حکم ہوتا ہے نہیں ابراہیم تیری بصیرت قائم ہے، مگر کعبہ کسی کے استقبال کے لیے گیا ہے. عرض کیا باری تعالیٰ کوئی مجھ سے بھی بلند ہے اور مجھ سے بھی اعلی شان اور مجھ سے بھی اعلی ریاضت کے ساتھ تیرے گھر کو دیکھنے آ رہا ہے کہ میں 14 سال میں پہنچا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیا. مجھے بتا تو صحیح کہ وہ آنے والا کس شان سے آ رہا ہے کہ جس کے استقبال کے لیے خود کعبہ چل کے گیا. فرمایا دیکھ ابھی آنے والا ظاہر ہونے والا ہے، وہ ایک بوڑھی ہے، ایک ضعیفہ ہے. مڑ کر جو دیکھا تو حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہے اور کعبہ حضرت رابعہ بصری کے استقبال کے لیے کھڑا. آپ نے پوچھا حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہ بی بی صاحبہ آپ نے سارا نظام درم برم کر رکھا ہے. جانتے تھے نا ایک دوسرے کے حوال کو. سارا نظام درم برم کر دیا ہے، کعبہ ہٹ گیا اپنی جگہ سے. وہ فرمانے لگی ابراہیم بن ادہم میں نے تو کچھ نہیں کیا، نظام تو تم نے درم برم کیا کہ 14 سال سے ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے کہ ہر قدم کے 2 نفل پڑھتے آ رہے ہو. 14 سال سے اہل معرفت اور اہل روحانیت میں ایک ہنگامہ ہے. میں نے تو کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے پوچھا میں تو 14 سال سے ہر قدم پہ 2 نفل پڑھ کے آیا ہوں، بی بی صاحبہ آپ کس طرح آئی ہیں کہ کعبہ آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے؟ وہ فرمانے لگی یہ بات توجہ طلب ہے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو صرف عاجزی اور انکساری اور تواضع کے سہارے آئی. میں نے تواضع کو اپنی سواری بنا لیا، عاجزی انکساری کو سواری بنا لیا، اور میں سراپا تواضع انکساری بن کے رب کے گھر کی طرف آئی ہوں. 14 سال کے نفل پیچھے رہ گئے اور تواضع اور انکساری کی سواری بندے کو اوپر لے گئی. یہ تو ایک بات ہو گئی نا. اب وہ رو پڑی. وہ جو بات کل میں نے چھوڑ دی تھی وہ بتانا چاہتا ہوں. رو پڑی اور عرض کرنے لگی باری تعالیٰ میں شرمسار ہو گئی ہوں کہ میری آمد پر تو نے کعبے کو بھیجا ہے کہ میرا استقبال کرے. کعبہ میرے استقبال کو آیا ہے. عرض کیا باری تعالیٰ میں گھر کو دیکھنے تو نہیں آئی تھی، میں تو گھر والے کو دیکھنے آئی تھی.
اور تو نے گھر دکھا کے مجھے فارغ کر دیا، گھر دکھا کے فارغ کر دیا۔